رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستا ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی جس کو جنگ تبوک کہتے ہیں، جو سخت گرمی کے موسم میں یہ جنگ پیش آئی۔ تو جنگ گرمی کے موسم میں رہنے کی وجہ سے منافقوں کو بہانہ مل گیا۔ منافق جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، پیچھے بیٹھے رہ گئے، مدینے میں رہ گئے، اور دوسروں سے بھی بولتے تھے کہ سخت گرمی ہے، باہر مت نکلو، باہر جائیں گے تو گرمی
کہ جال میں پھنس جائیں گے، بہت سخت گرمی ہے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر ان منافقوں سے کہہ دیجئے جو دھوپ کو بہانہ بنا کر اللہ کے راستے میں نہیں نکلے ہیں، ایسے منافقوں کو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے، جہنم کی آگ اس گرمی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، کاش کے یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، ان لوگوں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے، ہنسنے کا انہیں حق حاصل نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، انہیں بدلہ ملے گا جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کاملہ سے، اپنی قدرت سے سال کے 12 مہینوں کو 4 موسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے موسم بہار، جس موسم میں کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہے، جس موسم میں درخت ہرے بھرے نظر آتے ہیں، جنگلات ہرے بھرے نظر آتے ہیں، اس موسم کو موسم بہار کہا جاتا ہے۔ ایک اور دوسرا موسم ہے موسم خزاں۔ یہ موسم خزاں کس کو بولتے ہیں؟ ابھی موسم بہار میں جو ہری بھری ہریالی نظر آ رہی تھی، موسم خزاں میں وہ ہریالی پوری ختم ہو جاتی۔ موسم خزاں میں ہریالی ختم، پتے جھڑ جاتے رہتے، ایسی ہوائیں چلتی جس کی وجہ سے پتے جھڑ جاتے رہتے، یہ موسم خزاں۔ اور ایک موسم ہے موسم سرما، جس کو ہم ٹھنڈ کالا بولتے، ٹھنڈی کا موسم۔ تو موسم سرما یہ سردی کا موسم، اور چوتھا موسم ہے موسم گرما، گرمی کا موسم۔ یہ 4 موسم یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں۔ یہ موسموں کی تبدیلی، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ ہم کو بتلاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتے رہتی ہے، یہ بتانا اللہ یہ موسموں کے ذریعے سے چاہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کے اندر مکی جتنی بھی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہونے والی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم۔ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی۔ کیوں میرے بھائی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے اللہ کیا بتانا چاہتے تھے مسلمانوں کو؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مکے کی زندگی میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ شروع کا دور، مکے کا شروع کا دور مسلمانوں کے لیے آزمائشوں کا دور تھا، مسلمانوں کے لیے تکلیفوں کا دور تھا۔ مسلمان پیٹے گئے، مارے گئے، نقصان اٹھائے، کھانے کے لیے تڑپے، کھانے کے لیے ترسے، ہر قسم کی تکلیفیں مسلمانوں کو مکی دور میں ہو رہی تھی۔ ان تکلیفوں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی۔ یہ بتلانے کے لیے مفسرین اکرام رحمہم اللہ نے یہاں ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمان تکلیف میں تھے تو تکلیف کی حالت میں اللہ سورج اور چاند، رات اور دن کی قسم کھا کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ آج تمہارے لیے تکلیف ہے تو کل یہ تکلیف جا کر آسانی آئے گی۔ جس طریقے سے رات ختم ہونے کے بعد نئی صبح آتی ہے، رات ختم ہونے کے بعد جس طریقے سے نئی صبح آتی ہے، چاند کے ڈوبنے کے بعد ایک طرح سے سورج نکلتا ہے، اسی طریقے سے یہ تمہارے دن جو تکلیف میں گزر رہے ہیں، یہ دن ایک نہ ایک دن ختم ہوں گے اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مکی زندگی میں یہ چاند، یہ سورج، یہ رات، یہ دن کی قسم کھا کر مسلمانوں کو تسلی دینا چاہتے تھے۔
آج تمہارے لیے تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، آج تم صبر کر لو، برداشت کر لو، لیکن تمہارے لیے کل کا دن آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اشارہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں کیا کرتے ہیں؟ چاند اور سورج کی قسم کھا کر تسلی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں میں، وہ کیا ہے؟ موسم گرما اور عبرت کے پہلو۔ چونکہ ہم گرمی کے موسم سے گزر رہے ہیں، گرمی کے موسم میں ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے اندر کیا باتیں بتلائی گئی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ جو گرمی کا موسم ہے، یہ سخت گرمی کے ایام میں سخت دھوپ جب پڑ رہی ہے، تو یہ سخت گرمی کے موسم میں ہمارے لیے دو عبرت کے پہلو ہیں۔ ایک شکر گزاری، دوسری عبرت کا پہلو کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے ڈرنے، جہنم کی آگ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا۔ یہ دو عبرت کے پہلو یہ گرمی کے موسم میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا گرمی کے موسم میں شکر گزاری کا پہلو۔ گرمی کا موسم جب آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے دنوں سے گرمی کی شدت کو برداشت کرے بغیر طرح طرح کے سہولت کے چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سخت گرمی کے دنوں میں بھی ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سخت گرمی کے ایام میں بھی اللہ کا شکر گزاری، اللہ کے شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ کیسے میرے بھائی؟ گرمی کے موسم میں ہمارے لیے شکر گزاری کا پہلو کیا ہے؟ آپ دیکھ لو، یہ گرمی کی وجہ سے کئی پھل ایسے ہیں جو گرمی کی وجہ سے پکتے ہیں۔ کھجور، یہ کھجور پکتا ہے یہ گرمی کی شدت سے، اور ہمارے انڈیا میں آم پکتے ہیں یہ گرمی کی شدت سے۔ اور جب یہ کھجور، یہ آم گرمی کی شدت سے پکتے ہیں تو کسان کیا کرتا ہے؟ فصل کاٹتا ہے، مارکیٹ میں آم کو لاتا ہے، آم کو لا کر مارکیٹ میں بیچتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے، اس کے لیے کاروبار کے راستے نظر آتے ہیں۔ تو یہ گرمی کے دنوں میں بھی انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں اللہ موسموں کے پھلوں کو پکاتا ہے۔ گرمی کے موسم کے جو پھل ہیں اسی گرمی کے دھوپ سے پکتے ہیں۔ وہ اتنی گرمی کے اگر نہ ہو تو وہ پھل کبھی نہیں پکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گرمی کے ذریعے سے پھلوں کو پکا کر یہ کسانوں کو یہ روزی کا ایک ذریعہ بناتا ہے، کاروبار کرنے والوں کو روزی کا ایک ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس حساب سے گرمی کے موسم میں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کے بندوں کو۔ اسی گرمی کی وجہ سے ہم آسانی سے کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ تو میں مثال آپ کے سامنے دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لو، یہ گرمی کا موسم جیسے ہی آتا ہے نئے نئے بزنس کرنے والے نئے نئے گاڑیاں لگا لیتے ہیں۔ کوئی سوڈے کی گاڑی لگا لیا، کوئی نیمبو کے پانی کی گاڑی لگا لیا، کوئی اپنے اپنے حساب سے کوئی لسی کی گاڑی لگا لیا۔ یہ سب یہ گرمی کے موسم میں ایک شکر گزاری کے پہلو ہیں۔ یہ ارے گرمی کے موسم میں جتنا کاروبار ہوتا سردی کے موسم میں نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو۔ تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے بندوں کو کہ گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راستے ہموار کیا ہے۔ لہٰذا یہ گرمی کا موسم جب آتا ہے تو یہ شکر گزاری کے جو پہلو ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھو کہ قرآن مجید آپ پڑھو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش کو اتارا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ قریش،
یہ سورہ قریش کے اندر اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ عرب کے لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ گرمی کے موسم میں اپنے تجارت کو شام لے جاتے ہو اور سردی کے موسم میں اپنے تجارت کے سامان کو یمن کی طرف لے کر جاتے ہو. تو گرمی کا موسم بھی تمہارے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے اور سردی کا موسم بھی تمہارے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے عرب کی معیشت کا، عرب کی اکانومی کا زیادہ انحصار یہ شام کی تجارت اور یہ یمن کی تجارت پر ہوتا تھا. لوگ گرمی کے دن آتے تو شام چلے جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، اور جب سردی کے دن آتے تو یمن کو چلے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد دلا کر کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم شکر گزاری میں اس رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس گھر کے رب کی، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو شکر گزاری میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہی اللہ ہے جو جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھلاتا ہے، اور یہی اللہ ہے جب تمہیں خوف کی حالت میں امن عطا کرتا ہے. تو جب گرمی کا موسم آتا ہے، یہ گرمی کے موسم میں بھی ہمارے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا راستہ ہمیں نظر آتا ہے. اور گرمی کے موسم سے ہمارے لیے عبرت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ گرمی کے موسم میں ہم لوگوں کو جہنم کی یاد، جہنم کی آگ کی یاد آنا چاہیے. یہ گرمی یہ کیا ہے محترم بھائیوں؟ یہ دنیا کی گرمی جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا پسند نہیں کرتا. اگر باہر گیا تو بھی یہ گرمی کے دنوں میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا کام کو ختم کر کے گھر کو آ جاتا، گھر میں آرام سے فین ڈال کر، اگر اے سی ہے تو اے سی ڈال کر بیٹھ جاتا. پریشان رہتا بندہ گرمی کے دنوں میں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ دھوپ کی گرمی سے ہم اتنے پریشان ہیں. جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کی گرمی جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی گرمی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اللہ اکبر. اگر جہنم کی آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا 70واں حصہ یہ دنیا کی گرمی ہے. تو دنیا میں جتنی گرمی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر جہنم کی آگ کی گرمی ہے. اس جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے محترم بھائیوں. یہ گرمی کیا ہے؟ یہ گرمی کیا ہے؟ آج سائنس جو بھی بولتی ہے، سائنس کے باتوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. سائنس تو صرف جو نظر آتا ہے وہ دیکھ کر بتلاتی ہے. لیکن اسلام یہ گرمی کی غیبی تفسیر کرتا ہے. یہ جو گرمی کی سختی ہم کو نظر آتی ہے، یہ گرمی کی سختی کی تفسیر اسلام کرتا ہے. ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ گرمی کی سختی یہ جہنم کی بھاپ ہے. یہ جہنم کی بھاپ ہے محترم بھائیوں، یہ گرمی کی سختی. صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے فرمایا، اللہ سے کہا، جہنم نے اللہ سے کہا اے اللہ میری گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا چلے جاتا ہے. میری گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں ایک مرتبہ سانس لینے اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کا حکم دیا. اور جب جہنم سانس چھوڑتی ہے وہ ہمارے لیے گرمی کا موسم ہو جاتا ہے، اور جب جہنم سانس اندر کی طرف لے لیتی ہے وہ ہمارے لیے سردی کا موسم ہو جاتا ہے. یہ غیبی تفسیر ہے یہ دھوپ کی. یہ گرمی کے دنوں میں یہ جو دھوپ کی سختی ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ دھوپ کی سختی، یہ جہنم کی بھاپ ہے. یہ تو یہ گرمی کے موسم سے
ہم کو جہنم کی آگ یاد آ جانا چاہیے اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، یہ جہنم کی آگ، یہ جہنم میں ہونے والے عذابات اتنے سخت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے لوگو، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور رونا ہمیشہ روتے رہو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، ہمیشہ روتے رہو گے۔ کیا باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے سے ایسے جہنم کے نظارے بتلاتا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کرتے تھے، بار بار امت کو آگاہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیبی مناظر دکھاتا تھا، وہ جہنم کے عذابات بتلاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار آگاہ کرتے تھے، کہتے تھے لوگو، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے، ہمیشہ روتے رہو گے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، میں میکائیل کو دیکھتا ہوں کبھی وہ ہنستے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ میکائیل ایک فرشتے کا نام ہے، میکائیل فرشتے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں، میں میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے تب سے ہنسنا وہ بھول گئے۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی سختی کتنی زیادہ ہوگی آپ اندازہ لگا لو۔ جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے وہ ہنسنا بھول گئے۔ حالانکہ یہ فرشتوں کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے، فرشتوں کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جہنم کو دیکھنے کے بعد ہنسنا بھول گئے۔ تو ہمارے لیے کتنا عبرت کا پہلو ہونا چاہیے، ہمارے لیے، ہم میں سے جو نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ ہمارے لیے جنت اور جہنم کی سزائیں، جنت اور جہنم کی جزا اللہ نے رکھا ہے، تو ہم کو کتنا جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ جن کے لیے جہنم نہیں ہے، فرشتہ ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جہنم کا ڈر ان کے دل میں کتنا بیٹھ گیا۔ آج میں اور آپ کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جہنم کے نشانات ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جہنم کے عذابات کا ڈر جیسا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ویسا ڈر نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی، کاہلی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اپنے کاہلی کو چھوڑنا ہے، سستی کو بھگانا ہے، غفلت کو دور کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنا ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہم کو دھوپ کی گرمی سے محسوس ہوتی ہے، یہ دھوپ کی گرمی ہم کو جہنم کی آگ یاد دلاتی ہے، لہٰذا یہ گرمی میں پھرتے ہوئے جہنم کی آگ کو یاد کرتے رہو، تبھی ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ محترم بھائیوں، اور اسی طریقے سے گرمی، سختی، گرمی کے دنوں میں، یہ گرم موسم گرما میں، گرمی کے دنوں میں یہ دھوپ اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے، گرمی اتنی زیادہ کیوں پڑنے لگتی ہے؟ لوگ پریشان ہیں گرمی سے، اور کہا جاتا ہے آگے دنوں میں اور بھی زیادہ گرمی ہونے کے چانسز ہے، آگے اور بھی زیادہ گرمی بڑھنے کے چانسز ہے۔ یہ گرمی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک ظاہری سبب یہ بتلاتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ سے ذرا نیچے آ جاتا ہے گرمی کے دنوں میں، صرف ذرا نیچے آنے کی وجہ سے یہ گرمی بڑھ جاتی ہے۔ میدان محشر کو یاد کرو محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، اس میدان محشر کو یاد کرو جس دن سورج ہمارے سروں پر ہوگا، ہمارے سروں پر جس دن سورج ہوگا، کیسی گرمی ہوگی، کیسی سختی ہوگی، کیسی شدت ہوگی۔ آج ہم سورج اپنی جگہ سے ذرا نیچے آنے کی وجہ سے اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ میدان محشر کی حالت
کیا ہوگی؟ ذرا غور کرو، میدان محشر کے دنوں کو یاد کرو، جس دن سورج ہمارے سروں پر کھڑا ہوگا۔ اس دن ہر آدمی دھوپ کی سختی سے اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گلے تک، کوئی اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار ہوگا، پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، یہ گرمی کے دنوں کی گرمی ہم لوگوں کو میدان محشر کی یاد دلاتی ہے۔ میدان محشر کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور جب یہ اصلی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیکھو جب گرمی کے دن آتے ہیں تو گرمی کے دنوں میں کمزور ایمان والوں کو، منافقوں کو بہانہ مل جاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو، منافقوں کو بہانہ مل جاتا ہے۔ کمزور ایمان والے نماز نہیں پڑھتے گرمی کا بہانہ بنا کر، کمزور ایمان والے نمازوں میں سستی کرتے یہ گرمی کا بہانہ بنا کر، ظہر کی نماز کو آنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا، کیوں بھائی؟ یہ گرمی زیادہ ہے، باہر گھر میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ کمزور ایمان والوں کی پہچان ہے، جو موسموں کا بہانہ بنا کر عبادتوں میں سستی برتتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ جو منافق ہوتے ہیں، یہ منافقوں کو بھی بہانہ مل جاتا ہے یہ گرمی کے موسم میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا روم کا بادشاہ ہرقل مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا تھی؟ جب ان کو معلوم ہوتا کوئی ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اسے حملہ کرنے کا چانس نہیں دیتے، اس سے پہلے اللہ کے نبی خود چل جاتے حملہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پالیسی کو اپناتے ہوئے کیا کیے؟ مدینے والوں کو تیار کیے، مدینے والوں کو تیار کیے روم نکلنے کے واسطے، بادشاہ روم پر حملہ کرنے کے واسطے مدینے والوں کو تیار کیے، اور وہ موسم گرمی کا موسم تھا۔ اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی محترم بھائیوں، آپ عرب کی گرمی کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں، جدھر بھی دیکھو بالو ہی بالو، صحرا ہی صحرا، اس گرم سخت بالو، اس گرمی میں جہاد کے لیے نکلنا، سفر کرنا، یہ سخت آزمائش کا موقع تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تیار کیا گرمی کے دنوں میں۔ اور دوسری بات کیا ہے معلوم؟ وہ ایسے دن تھے جن دنوں میں کھجور فصل تیار تھی کٹنے کے لیے، ہر صحابی کا دل یہ کھجور کے کاٹنے سے اٹکا ہوا تھا، ان کا ذریعہ معاش وہی ہے، ذریعہ معاش ان کا وہی ہے۔ اب فصل کاٹنا ہے، کھجور تیار ہے، لیکن ادھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے، جہاد کو نکلنا ہے۔ تو صحابہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی صحابہ سر اور آنکھوں پر اللہ کے نبی کے حکم کو رکھ لیتے تھے۔ یہ سخت گرمی کے دنوں میں فوج نکلی، لیکن منافق جو مدینے میں رہتے تھے، منافقوں کو بہانہ مل گیا، وہ پیچھے رہ گئے۔ گرمی کے دنوں میں وہ باہر نہیں نکلے مدینے کے، کیوں؟ بہانہ مل گیا ان کو، یہ گرمی کا بہانہ بنا کر وہ مدینے میں رہ گئے۔ ادھر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر روم کے فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، ادھر روم کے بادشاہ ہرقل کے دل میں مسلمانوں کا ڈر بیٹھ گیا، اللہ نے ہرقل کے دل میں مسلمانوں کا ڈر بٹھا دیا، وہ لڑے بغیر ہی چلا گیا وہاں سے۔ پھر مسلمان پورے شان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے تو پہلے مسجد کو جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، ادھر منافقوں کی جماعت آنے لگی، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، آ کر بہانے بنانے لگے۔ اے اللہ کے نبی میرے گھر میں بیماری تھی نہیں آ سکا، کوئی آ کر کہتا تھا اے اللہ کے نبی میں بیمار تھا، اس جھوٹے
جھوٹے عذر پیش کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بہانے سب کے عذر سنے اور اللہ کے حوالے کر دیے, سب کو چھوڑ دیا. لیکن ان باقی پیچھے رہنے والوں میں سچے 3 صحابہ بھی تھے, 3 سچے بھی صحابہ تھے, 3 صادق الایمان صحابہ تھے. مومن کبھی بہانے بناتا نہیں, سچ بولتا. وہ 3 صحابہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, ہمارے پاس سب کچھ تھا, سواری تھی, سہولت تھی, مال تھا, سب کچھ تھا, لیکن سستی سے نہیں آ سکے, سستی سے نہیں آ سکے, سچائی سے کام لیے. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ, یہ 3 صحابہ سچے صحابہ, وہ جھوٹ بولے نہیں, سچائی سے کام لیے. اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے آیتوں کو اتارا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے مومنو, اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو اور یہ سچے جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کرو. اور جو جھوٹ بولے, منافق جھوٹ بول کر پیچھے رہ گئے, ایسے لوگوں کی مذمت میں اللہ نے آیتوں کو اتارا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر, کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے رہے اور پیچھے بیٹھے رہنے کے بعد پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش رہے اور لوگوں سے کہتے تھے گرمی کا موسم ہے باہر مت نکلو, خود بھی پیچھے بیٹھے رہے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرے, گرمی کے دن ہے باہر مت نکلو, باہر مت نکلو, یعنی جہاد کے لیے مت جاؤ, دوسروں کو بھی بولنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو بولا, قل نار جہنم اشد حرا, گرمی کا بہانہ بناتے ہو, یاد رکھ لو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے, جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون, کاش تمہیں بات سمجھ میں آتی تو اچھا ہوتا. تو یاد رکھ لو, جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, جو منافق ہوتے ہیں, گرمی کے دنوں میں انہیں بہانہ مل جاتا ہے. بہانہ ملتے ہی کیا کرتے, فرض نمازوں سے دور ہو جاتے, فرائض سے کوتاہی کرتے. لیکن صادق الایمان, جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے, سچے ایمان والے کسی بھی موسم میں وہ بہانہ نہیں بناتے, اللہ کی عبادت کرنے میں کبھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے, کبھی سستی نہیں برتتے. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. ایمان والا چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو, اسے کوئی بہانہ نہیں چاہیے, اللہ کی عبادت میں وہ فرائض میں آگے آگے رہتا ہے. اقبال نے کہا, نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. کوسا بھی موسم ہو, یہ کوسا بھی موسم ہو, یہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں آگے آگے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ گرمی کے موسم میں یہ بہانہ بنانا یہ کس کی پہچان ہے, یہ کمزور ایمان والوں کی پہچان ہے. آپ ذرا غور کرو صحابہ کی زندگیوں پر, صحابہ کی زندگی میں بھی گرمی کے دن آئے, صحابہ کے زندگیوں میں سردی کے دن آئے, لیکن صحابہ نے کبھی بہانے بنائے؟ ارے آج تو ہمارے پاس ہر قسم کی سہولت ہے, آج ہمارے پاس گرمی سے بچنے کے لیے فین ہے, اے سی کے مشینیں ہیں, سب کچھ ہے. لیکن صحابہ کے زندگی کو یاد کرو, صحابہ کی زندگی میں گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اس کے باوجود بھی کبھی وہ سستی کرے, غفلت کرے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی کے دن آتے تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو مسجد میں چھت بنی ہوئی تھی, چھت رہنے کے باوجود بھی زمین اتنی گرم ہوتی کہ سجدہ کرتے تو ہم پیشانی کو گرمی نہیں لگنا بول کر ایک کپڑا رکھ لیتے تھے سجدے کی جگہ, سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لیتے تھے, اتنی زمین اتنی گرم ہو جاتی تھی. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تو مسجد اتنی گرم ہوتی تھی, فرش پر کوئی قالین کوئی حسیر کچھ بھی نہیں تھا, یہ فرش مٹی کا فرش تھا, اس فرش پر صحابہ نماز پڑھتے تھے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے تو جب ہم پہلی رکعت پڑھتے تو
پہلی رکعت میں کیا کرتے تھے؟ ذرا کنکری اٹھا لیتے، اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے تھے، ہاتھ میں رکھ لے کر وہ کنکری جو گرم گرم رہتی وہ کنکری کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو سجدے کی جگہ وہ کنکری رکھ کر سجدہ کر لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک رکعت ہونے تک وہ کنکری ذرا ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، آج ہم اتنی سہولتوں کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کیسی سستی، کیسی کاہلی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، فرائض سے دوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، نمازوں سے دوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ نمازوں میں آگے آگے رہتے تھے، کبھی کاہلی سے کام نہیں لیتے تھے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ غور کرو محترم بھائیوں، یہ گرمی کا بہانہ بنا کر، یہ سردی کا بہانہ بنا کر یہ مسجدوں کو نہیں آنا، کاہلی کرنا، سستی برتنا، کتنے لوگ، سب کچھ سہولت ہے، آرام سے اے سی ہے، اے سی گاڑی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی گرمی زیادہ ہے۔ دیکھیں گے بعد میں گرمی کم ہونے کے بعد، سوچیں گے بعد میں گرمی کم ہونے کے بعد۔ یہ غفلت ہے، یہ ایمان کی کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، ایمان والا ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والے کو یہ گرمی بھی آڑے نہیں آتی، یہ سردی بھی آڑے نہیں آتی، کتنا بھی گرم رہنے دو، کتنا بھی سرد رہنے دو، ایمان والا کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتا، نمازوں کے پابندی میں کبھی سستی نہیں کرتا ایمان والا محترم بھائیوں۔ تو یہ موسم گرما، گرمی کے دنوں میں ہم لوگوں کو کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ موسم گرما ہمارے لیے یہ سب عبرت کے پہلو رکھتا ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی کے دنوں میں جہنم کی آگ کو یاد کر لو، پھر ہم سستی نہیں کریں گے۔ گرمی کے دنوں میں جہنم کی آگ کو یاد کر لو، ہمارے اندر سے کاہلی، سستی، غفلت دور ہو جائے گی۔ آج ہم یہ معمولی گرمی سے ہم ڈر رہے ہیں، کل جہنم کی آگ اگر ہم کو لگے گی تو کیا ہوگا؟ جبکہ جہنم کی آگ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی گرمی سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے جہنم کی آگ۔ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے یہ دنیا کی آگ۔ تو لہٰذا اس جہنم کی آگ کو یاد کر لینا چاہیے یہ گرمی کے دنوں میں، یہ گرمی کے موسم میں۔ اور محترم بھائیوں، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس گرمی کے موسم میں ہمارے لیے نیکیاں کمانے کے بے شمار راستے ہیں، نیکیاں کمانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ نیکیاں کمانے کے راستوں میں سے ایک راستہ، نیکیاں کمانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ، آپ پیاسوں کو پانی پلائیے، پیاسوں کو پانی پلائیے۔ گرمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ، مزدور، کام کرنے والے، مسافر جو پیاس سے تڑپتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، یا پھر آپ کا کاروبار روڈ کے اوپر ہے، سڑک پر ہے، آپ اپنی دکان کے باہر ایک ٹینکی لگائیے، ایک پانی کا ڈبہ صحیح رکھیے، ڈبہ رکھ کر آنے جانے والوں کو پانی کی سہولت فراہم کیجئے۔ یہ نیکی کے دنوں، یہ گرمی کے دنوں میں نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، پیاسوں کو پانی پلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سقا مسلما علی ظما سقاہ اللہ من رحیق المختوم، کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کی مشروبات اسے پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو گرمی کے دنوں میں آپ نیکی کے راستوں کو تلاش کیجئے، کون پریشان حال ہے، کون مصیبت میں ہے، کون تکلیف میں ہے، کون پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اور گرمی کے دنوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بور سوکھ جاتے ہیں، تالاب سوکھ جاتے ہیں، نہریں سوکھ جاتے ہیں۔ ہمارے ایریا میں تو الحمدللہ ایسی نوبت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ایسے ایریا میں میں زندگی گزار کر ہوں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھا ہوں کہ لوگ پانی کے لیے تڑپتے ہیں۔ پانی بور ڈالے تو پانی نہیں آتا، گھر میں یوز کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ملتا، اور گرمی کے دنوں میں مول کر پانی پینا پڑتا، مول کر پانی یوز کرنا پڑتا۔ اب آپ غور کریں، پانی جب خریدنے کی نوبت آ جائے تو کتنا خرچہ۔ تو ایسے
ایام میں ہم لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، کہیں پر کوئی غریب علاقہ ہے، غریب بستی ہے جہاں پانی سپلائی کرنے کا ہے، آپ اس نیکی کے کام میں حصہ لیجئے، وہاں پانی سپلائی کیجئے۔ ضروری نہیں ہمارے ایریا میں وہ آیا تو دیکھیں گے کہاں کی لوگ پانی نہیں پیتے ہیں تو ہمارے کو کیا پڑی ہے ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے، نہیں، یہ موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ گرمی کے دنوں میں وہاں اپنے حساب سے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، آپ کو بھرپور اس کا اجر ملے گا۔ اور آخری بات بتلاتا ہوں، یہ گرمی کے دنوں میں انسان تو انسان، جانور بھی پریشان رہتے ہیں، جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ ارے بیچارے منہ نہیں سو جانور، وہ بول نہیں سکتے، ایسے جانوروں کا بھی خیال ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔ گرمی کے دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان جانوروں کے لیے؟ اوپر اڑنے والے پرندے، ان پرندوں کو پانی کا انتظام کیجئے، اپنے گھروں کے چھتوں پر ایک بگونے میں ایک برتن میں پانی رکھ دیجئے، گھروں کے چھتوں کے اوپر برتن میں پانی رکھ دیجئے، اور اوپر جانے والے پرندے جب وہ پانی کو دیکھیں گے تو وہ پانی پی لیں گے اور اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ تو کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ گرمی کے دنوں میں نیکیاں کمانے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو میں چند راستے آپ کے سامنے بتایا۔ تو بہرحال یہ گرمی کے دنوں میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، تو یہ گرمی کے دنوں میں جب لوگ پریشان رہتے ہیں تو ان کے پریشانیوں میں کام آنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ گرمی کی سختی کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو جہنم کی گرمی یاد آ جانا چاہیے، اور وہ جہنم کی گرمی سے بچنے کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہی اصل میسیج میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف